السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. हर किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात के लिए, जिसने इस निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया, फिर इस निज़ाम कायनात में बेशुमार बेहद हिसाब मखलूक़ात को पैदा फरमाया, फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया और करोड़हा दरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन व इमामुल हसन वल हुसैन व इमामुना फिल जन्ना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
مختصر حمد و ثنا کے بعد رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے پوری سورہ اخلاص توحید کے متعلق نازل فرما دی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے کائنات میں نہ تو میری کوئی اولاد موجود ہے اور نہ ہی میرے والدین ہیں۔ اللہ الصمد، میں ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کی شایان شان یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں بیماری میں شفا دینے والا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، اور اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو اس کائنات میں مہلت عطا فرمائی، اور اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے کل قیامت والے دن ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرات عزیز بکر، گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں اللہ کی وحدانیت توحید کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو انسان گواہی کیا دیتا ہے؟ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ تیری صفات میں، تیری ذات میں، تیری وحدانیت میں، تیری ربوبیت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے۔ اور پھر واشہد ان، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اللہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ انسان جب یہ گواہی دیتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور اس کلمہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے قبل اس نے جتنے گناہ کیے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک صحابی رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ لوں، میرا دل یہ چاہتا ہے میری زبان ان الفاظ کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے جتنے گناہ کیے میرے کیا وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، جب تو کلمہ توحید، کلمہ شہادت پڑھ لے گا تیرے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ شخص کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ میرے گناہوں کو جانتے ہیں؟ میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا، اے اللہ کے پیغمبر میں نے اتنی چوری اور ڈاکے ڈالے، اے اللہ کے پیغمبر میں نے ساری زندگی ظلمت اور اندھیرے میں گزاری ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب انسان اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، صرف اس کی نیت خالص ہو، اس کے نیت کے اندر فتور نہ ہو،
کہ خالق توحید پرست بننا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آئیے اس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توحید کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص کلمہ توحید کو پڑھنے کے باوجود، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی بات کہی تھی، کیا میرے بیٹا شرک نہیں کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے اگر انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی عبادات کا خیال کرتا رہے، ساری زندگی نماز کی حفاظت کرتا رہے، جب مسجد میں اذان ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، مسجد میں آ جائے، اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرما دے، یہ لوگوں میں خرچ کرنے والا بن جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے، یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا بن جائے، اگر اللہ رب العالمین زیادہ راہ عطا فرما دے، اللہ رب العالمین مال و دولت سے نواز دے، یہ حج اور عمرہ کرنے والا بن جائے، تو ساری زندگی یہ نیکیوں میں وقت گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، ساری زندگی اس نے نیکیوں میں گزاری، لیکن آخری وقت میں اگر یہ ایک ذرہ برابر شرک کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس شخص کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو شخص اپنی زندگی میں ایک ذرہ برابر میری ذات میں، میری صفات میں، میری وحدانیت میں، میری ربوبیت میں ایک ذرہ برابر کی شرک کر لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کوتاہی کرتا ہے، نمازوں میں غفلت کرتا ہے، عبادات سے یہ غافل ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک ذرہ برابر شرک موجود نہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر یہ گناہوں کو لے کر آئے گا تو میں اس بات پر قادر ہوں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کس وجہ سے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی وفا کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک دعوت توحید دی، اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم صادر فرمایا، قوم نہ مانی، بیٹا نہ مانا، کشتی بنائی، صرف اس کشتی میں مواحد اور توحید پرست لوگ شامل تھے جو اللہ کو وحدہ لا شریک خدا مانتے تھے، صرف انہی لوگوں کو اس کشتی میں سوار کیا گیا، باقی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا۔ اور بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ 5 لوگ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے، یعوس اور نصر، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، یہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، پیچھے ان کے اولاد نے یہ سوچا کہ یہ لوگ اللہ والے تھے، ایک رستے میں ان کے بت بنا دے تاکہ جب یہاں سے گزرے ہمیں اللہ کی یاد آ جائے اور ہم ان کو دیکھیں اور اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائیں۔ انہوں نے ایک چرستے میں ان 5 لوگوں کے مجسمے بنا دیے، لوگ گزرتے
ان کو دیکھتے اللہ کی توحید یاد آتی، وہاں پر اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتے۔ یہ نسل بھی گزر گئی، اس سے آنے والی نسل ان کے اولادوں نے دیکھا کہ شاید ہمارے بڑے ان بتوں کی پوجا کرتے رہے، ان بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ یہاں سے یہ کنسپٹ شروع ہوتا ہے بت پرستی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کا یہ طریقہ چلا اور قیامت کی دیواروں تک چلا رہے گا، لیکن وہی شخص کامیاب ہوگا جو توحید پرست ہوگا۔ اگر میں یہودیوں کی بات کروں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہودیوں کے عقیدے کو ذکر فرمایا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے یہود کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر عیسائیوں کی بات کی جائے، عیسائیوں کے عقیدے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی مانا، اور ثالث الثلاثہ یہ تین کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں، جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تو ہر انسان کے ذہن میں، ذی شعور شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے حضرت عیسیٰ کا وارث کون ہے، جبکہ اللہ نے کائنات کا یہ قانون بنا دیا کہ باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کا معجزہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی قوم کی طرف آئی، قوم نے دیکھا، حضرت مریم کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرا خاندان تو ایسا نہ تھا، تیرا بھائی تو ایسا نہ تھا، تو نے ایسا عمل کیوں کیا کہ تو نے بیٹے کو جنم دیا؟ حضرت مریم کو اللہ کا حکم تھا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ کہنے لگے، اے مریم، تو جانتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچہ بولا نہیں کرتا، ماں کی گود میں بچہ گفتگو نہیں کیا کرتا، لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں چند گھنٹوں کی عمر میں لوگوں کے ساتھ کلام کیا، قال انی عبد اللہ، اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اللہ مجھ پر کتاب کو نازل کریں گے، اللہ مجھے آپ عیسائیوں کی قوم کی طرف مجھے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ میرے اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا تیسرا حصہ اپنی توحید پر نازل کر دیا اور یہی فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پھر قرآن پاک کا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے کائنات کے لوگوں جان لو، عبادت کرنی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہم نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی توحید پر پختہ ہو جائے، انسان جب اللہ کی توحید کو مان لے، آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ جتنی دیر میں زندہ رہوں عقیدہ توحید پر قائم رہوں، اور جب موت آئے میری زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جائے، آخری وقت میں جس کو کلمہ نصیب ہو جائے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس بندے کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیں گے۔ جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ساری زندگی نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اللہ سے جنت کو حاصل کر لیں، کل قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں
محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کل قیامت کا دن ہو، اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ ہمیں جنت میں محلہ عطا کیے جائے۔ ہمارے اعمال اس بات کی موافقت کرے یا نہ کرے، ہم نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، ہم اس بات کا خیال کریں یا نہ کریں، لیکن آئیے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں جیسے اپنے کاروبار کا خیال ہوتا ہے، اپنی زندگیوں میں جیسے ہمیں اپنے اولاد کے آنے والے وقت کا فکر ہے، جس طرح ہمیں اپنی اولاد کے سٹیٹس کا فکر ہے، جس طرح اپنے کاروبار کی روزانہ بڑھائی کا فکر ہے، اسی طرح ہمیں فکر ہونی چاہیے کہیں ہماری عبادات میں شرک تو شامل نہیں، کہیں ہماری عبادات کے اندر اللہ کی نافرمانی تو شامل نہیں، کیونکہ اگر ایک ذرہ برابر ہمارے اعمال میں شرک آ جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ مشرک بندے کی معافی نہیں جب تک یہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے، رو رو کر اللہ سے اپنے شرک کی معافی نہ مانگ لے۔ آئیے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک وقت میں دو لوگ آئے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، دین اسلام کو قبول کیا۔ بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا جاتا اور گواہی دی جاتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں نمازوں کو ادا کرنے والا بنوں گا۔ اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرمائے، میں نفلی اور فرضی صدقہ اور زکات دینے والا بن جاؤں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے میں روزے رکھوں گا، اگر اللہ رب العالمین مجھے استطاعت عطا فرمائے میں بیت اللہ کا حج کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی حد کو پامال نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، دین اسلام کے قواعد اور قانون کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ جب انسان یہ اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی اس بات پر وفا کرے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا رہے، اللہ کی ربوبیت کو مانتا رہے، اللہ کی اسماء و صفات میں شرک نہ کرے۔ یہ دو شخص ایک ہی وقت میں انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، دونوں نکلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکل کے ایک راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بت خانہ، ایک معبد خانہ آیا، جہاں کا یہ اصول ہے کہ یہاں سے گزرنے والا جو بھی آئے اس بت خانے پر چڑھاوا چڑھا کے گزرتا ہے۔ اس بت خانے کے مجاور نے ان دونوں اصحاب رسول کو روک لیا اور کہنے لگا یہاں کا یہ قانون ہے کہ جو اس راستے سے گزرتا ہے اس بت پر کچھ نہ کچھ نذر و نیاز کر کے جاتا ہے۔ یہ کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ یہ کہنے لگا کسی حال میں یہاں سے گزر نہیں سکتے، اگرچہ چاہے ایک مکھی اس بت کی نظر کرو پھر یہاں سے گزر سکتے ہو، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص نے ایک مکھی کو مارا اور اس بت پر چڑھاوا چڑھا دیا۔ دوسرے شخص نے بات کہی کہ میں تو ابھی ابھی رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی وحدانیت میں، اپنی اسماء و صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا میں کبھی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ میں کسی بت پر کوئی نذرانہ پیش کر دوں، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول واپس آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے قصہ سے آگاہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کو قتل کیا گیا
اللہ رب العالمین نے ان کو شہیدوں میں لکھ دیا، صدیقین میں لکھ دیا، سچوں میں لکھ دیا اور ان کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ اللہ کی اسماء و صفات، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جب انسان کی پیدائش کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان ہمیشہ جانشین، اپنا خلیفہ اس کو مقرر کرتا ہے جس کی صفات اس کی اپنی جیسی ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو پیدا فرمایا، جبکہ کائنات کی ہر چیز کو کن فیکون، کن کہہ کے پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے تین کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے امن والے شہر مکہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا۔ اور ایک انسان جو اس کائنات کا، جس کو ہم حقیر ترین سمجھتے ہیں، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ حقیر تمہاری نظروں میں جو کائنات کا سب سے چھوٹا حقیر جس کو سمجھتے ہو، اس ایک انسان کو قتل کرنا اسی طرح ہے کہ جس طرح تم نے میری پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ اور ایک انسان کی حرمت اتنی ہے، جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے جیسا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی، لیکن اللہ اور بندے کی ان صفات میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ موجود ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کیا جائے گا، اللہ کی پنڈلی کا وجود موجود ہے، اللہ کے چہرے کا وجود موجود ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ آنکھ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، صاحب بصیرت بنا دیا، انسان دیکھنے والا ہے، اور بصارت اللہ رب العالمین کی بھی ہے۔ لیکن اللہ کی اسماء و صفات اور بندے کی صفات میں فرق یہ ہے، انسان کے پاس آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آنکھ ہوگی تو انسان دیکھ سکے گا، اگر آنکھ انسان کے پاس موجود ہے پھر اس آنکھ کے اندر نور کا ہونا ضروری ہے، اس آنکھ کے اندر پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس آنکھ کے اندر نور بھی ہے، اس آنکھ کے اندر پانی بھی موجود ہے، پھر اس آنکھ کے پٹھوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر اس آنکھ کے پٹھے بھی مضبوط ہیں پھر انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، کسی رکاوٹ کی دوسری طرف انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بصارت عطا فرمائی، لیکن ایک مختصر سی، جبکہ اللہ رب العالمین کی بصارت، اللہ رب العالمین کی نظر کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک رائی کے دانہ اگر زمین کی تہوں میں حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دانے کو دیکھنے والے ہے۔ اسی طرح قوت سماعت کا معاملہ ہے، اسی طرح قوت گواہی کا معاملہ ہے، اسی طرح زبان کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن جو صفات اللہ کے اندر ہے وہ اگر ہم انسان کے اندر تلاش کریں گے اس وقت ہمارا یہ شرک ہوگا، اس میں شرک شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ سے مانگتا ہوں لیکن فلاں کے واسطے کے ساتھ اگر مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری پہر ہوتا ہے، فجر کی اذان سے چند لمحات پہلے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، ساتویں آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آوازیں لگاتے ہیں حل من مستشفعین حل من مستغفرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بیمار جو اپنی
بیماری کی شفا طلب کرنے والا، هل من مستشفعین هل من مستغفرین، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کوئی ایسا بندہ جس کے رزق میں بے برکتیاں ہیں، وہ رزق میں اضافہ چاہتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرے در پر آ جائے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آئیے آج کے خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری توحید پختہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں شرک سے بچنا چاہیے۔ ایک ذرہ برابر، ایک طرف سمندر کی جاپ کے برابر ہماری نیکیاں موجود ہو، ایک طرف ایک ذرہ برابر ہمارے نامہ اعمال میں شرک موجود ہو، اللہ رب العالمین ان ساری نیکیوں کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ ایک ذرہ برابر شرک کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں اگر سمندر کی جاپ کے برابر تمہارے گناہ موجود ہیں اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں شرک سے بچیے، اپنی اولادوں کو، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اسی طرح اپنے اولادوں کو مواحد بنائیے، توحید پرست بنائیے، خود بھی توحید پر کاربند ہو جائیے، ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور ہمیشہ اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ